لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ عز وجل آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہیں، جنہوں نے پہلے 5 اسباق نہیں پڑھے، میں ان کی آسانی کے لیے پہلے 5 اسباق کی ویڈیو کی لنک جو ہے وہ سبق نمبر 6 کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ پہلے یہ 5 اسباق جا کے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور انشاءاللہ العزیز جب آپ پہلے 5 اسباق کو سمجھ لیں گے اچھے طریقے سے تو انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 6 جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، سمجھنے کے لیے بھی اور پڑھنے کے لیے بھی۔ اور جن ناظرین نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک اس کا نوٹس پہنچ سکے۔ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھا کریں۔ اگر آپ مکمل دیکھیں گے پھر ہی جا کے آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ درمیان سے سکپ کر کے ویڈیو کو دیکھیں گے تو پھر جو لفظ جو ہے درمیان میں چھوٹ جائیں گے، ان کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر پڑھنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 6 میں کوئی مزید کوئی قاعدہ نہیں بتایا گیا۔ سبق نمبر 6 میں جو پچھلے 5 اسباق ہم پڑھ کے آئے ہیں، سبق نمبر 1 میں مفردات تھے، سبق نمبر 2 میں مرکبات تھے، سبق نمبر 3 میں حرکات کا بیان تھا، سبق نمبر 4 جو تھا وہ حروف قریب الصوت کے بارے میں تھا، اور سبق نمبر 5 جو تھا وہ تنوین کے بارے میں تھا۔ تو اب یہاں پہ پچھلے 5 اسباق کو کے قواعد و ضوابط جو تھے ان کو ملا کر یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، تو ان کی ہم پریکٹس کریں گے۔ یہاں پہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف بھی ہوں گے، حرکات والے حروف بھی، ہر حرف پہ یہاں پہ حرکت موجود ہے۔ کوئی بھی حرف آپ کو حرکت کے بغیر نظر نہیں آئے گا، یہ دیکھیں، کوئی حرف بھی آپ کو حرکت کے بغیر نظر نہیں آئے گا، ان پہ حرکات موجود ہیں۔ اور ہم تنوین کے بارے میں پڑھ کے آئے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ، تنوین بھی موجود ہے، یعنی پچھلے 5 اسباق جو ہم پڑھ کے آئے تھے ان تمام اسباق کو اکٹھا کر کے ان کے قواعد و ضوابط کے اعتبار سے یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ تو ہم نے ہر چیز کو کی توجہ کرتے ہوئے، اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم نے تمام الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق کو رواں اور ہجے دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے بھی کریں گے، ہجے کہتے ہیں جوڑ کو، اور رواں بھی پڑھیں گے بغیر جوڑوں کے۔ پہلے ہم اس کا ہجا کریں گے، پھر اس حرف کو ہم رواں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر نا، زا زبر زا، لام زبر لا، نازالا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نون ہے، ہم نے سبق نمبر 1 میں 29 حروف میں سے کچھ حروف پڑھے تھے جن میں مد ہوتی تھی۔ نون بھی مد والے حروف میں شامل ہے، اور آگے لام ہے، یہ بھی مد والے حروف میں شامل ہے، اور زا جو ہے
جو سیٹی والے حروف ہیں جسے حروف صفیریہ کہتے ہیں، ان میں ہے زبان کی سختی کے ساتھ تھوڑی سی سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے، زا زبر زا۔ تو ہم نے جے کیے، نون زبر نا، زا زبر زا، لام زبر لا، نازالا۔ آگے چلتے ہیں، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خالق۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خا بھی اور یہ قاف بھی یہ رنگین ہے، تو یہاں پہ اس کی خاص نشانی لگا کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو 7 بتائے تھے کہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے ایک خاص اس کا رنگ دے دیا ہے تاکہ آپ اس رنگ سے پہچان سکیں یہ حروف مستعلیہ ہے اور یہ ہر حالت میں موٹے پڑے جائیں گے۔ خالق، آگے دیکھیں آپ، صاد زبر صا، دال زبر دا، صادا، قاف زبر قا، صادق۔ یہاں پہ بھی آپ توجہ کریں، صاد بھی اور قاف بھی دونوں ایک ہی رنگ کے حروف ہیں، رنگین ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ جو حروف اس کلر کے ہوں گے وہ حروف مستعلیہ ہوں گے، یعنی انہیں ہر حالت میں موٹا پڑا جائے گا۔ صادق، یا زبر یا، دال زبر دا، کاف زبر کا، یادا کا، با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالاغ۔ یہاں پر بھی ایک حرف کو رنگین لکھا گیا ہے، اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بالاغ، طا زبر طا، با زبر با، عین زبر ع، طابع، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جعل۔ فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعل۔ ان حروف پر جن پر زبر زیر پیش ہو ان کو لمبا نہیں کریں گے، ان کو پڑھتے وقت معروف پڑھیں گے، فعلا نہیں پڑھیں گے بلکہ فعلا معروف کر کے پڑھیں گے۔ نون زبر نا، وا زبر وا، وا زبر وا، نظر، زال زبر زا، کاف زبر کا، را زبر را، ذکر، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسب، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ را پر زبر اور پیش آ جائے تو را موٹی پڑھیں گے پر کر کے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ را پر پیش ہے تو اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے، رسولو۔ صاد پیش سو، حا پیش حو،
فا پیش فو صحف ثا پیسو لام پیش لو ثا پیسو سولوسو سین پیسو دال پیش دو سین پیسو سودوسو حا پیش حو را پیش رو حورو میم پیش مو حرومو را پیش رو با پیش بو عین پیش عو ربوع حا زبر حا میم زیر می حامی دال زبر دا حامیدہ ہر حرف کو نکھیر کر ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے صحیح سمجھ آنی چاہیے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. حامیدہ خا زبر خا طا زیر طی خاطی فا زبر فا خاطفہ یہاں پہ بھی خا اور طا جو ہے اس کو رنگین لکھا گیا ہے یعنی یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے. خاطفہ میم زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالکی تا زبر تا زا زیر زی تازی دال زیر دی تازیدی تا زبر تا جیم زیر جی دال پشتو تاجیدو یا زبر یا لام زیر لی جیم پہچو یالیجو قاف پشقو تا زیر تی لام زبر لا قوتیلا سین پیسو حمزہ زیر ای سوئی لام زبر لا سوئیلا قاف پشقو را زیر ری قوری حمزہ زبر آ قوری آ قاف زبر قا میم زبر ما را زیر ری قاماری یہاں پہ را بریک پڑھیں گے کیونکہ را پر زیر ہے. کاف زیر کی با زبر با کیبا را پیش رو کیبارو حا پیش حو شیر زیر شی را زبر را حوشیرا حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو زبر دن آحادن. اب یہ پیچھے جو تھا یہاں تک یہ والے حروف جو ہیں یہاں تک ان میں حرکات جو تھی زبر زیر اور پیش یہ بیان کی گئی ہیں. یہ والے حروف تھے ان پر کسی پر زبر ہے کسی پر زیر ہے کسی پر پیش ہے. تو پہلے زبر زیر پیش کی جو حرکات تھی وہ والے حروف جو تھے وہ جو ہے یہاں پہ جوڑوں کی شکل میں ہجوں والی شکل ہجوں کے اس کے ساتھ جو ہے الفاظ لکھے گئے کہ اس کے ہجے بھی کرے اور اس کو پھر وہاں بھی پڑھے. اور اب آگے جو ہے یہاں سے جو ہے وہ نیچے کی طرف یہاں سے یہ اب جو تنوین سبق نمبر 5 میں ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا تھا یہاں پر ان الفاظ پر تنوین جو ہے وہ کیونکہ تنوین جو ہوتا ہے وہ ہر حرف کے آخر میں ہوتا ہے تو اب یہاں پہ تنوین والے حروف لکھے جائیں گے اس لیے یہاں پہ توجہ کریں ذرا. حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو زبر دن آحادن میم زبر ما
را زبر را مارا ضاد دو زبر ضن معروضا عين زبر ع ميم زبر ما لام دو زبر لن عملا ها पेश हु दाल दो जबर दन हुदन। यहाँ पे हमने पढ़ा था सबक नंबर 5 में के तनवीन वाले चैप्टर में के ज़बर की तनवीन में कहीं अलिफ और कहीं या लिख दिया जाता है, तो हिज्जे करते वक्त इनको नहीं पढ़ेंगे। तो पेशतु वाव दो ज़बर वन तुवन क़ाफ पेशकु रा दो ज़बर रन कुरन मीम ज़बर मा सीन ज़बर सा दाल दो ज़ेर दिन मासादिन सा ज़बर सा मीम ज़बर मा नून दो ज़ेर निन सामानिन सीन ज़बर सा खा ज़बर खा साखा طا दो ज़ेर तीन साखातिन ज़ा पेश ज़ु लाम ज़बर ला ज़ुला लाम दो ज़ेर लिन ज़ुलालिन फा ज़ेर फी हमज़ा ज़बर आ ता दो ज़ेर तीन फी आतिन आइन पेशु नून पेशनु ऊनु क़ाफ दो ज़ेर क़िन ऊनुक़िन नून ज़बर ना फा ज़बर फा नाफ़ा रा दो पेशरून नाफ़ारुन صاد ज़बर صا मीम ज़बर मा स्वामा दाल दो पेशतून स्वामादुन गैन ज़बर गा ضاد ज़बर ضا غاضा बा दो पेशबुन غادابुन लाम ज़बर ला عين ज़ेर इ लाइ बा दो पेशबुन लाइबुन हमज़ा पेशु ज़ाल पेशु ओज़ो नून दो पेशनुन ओज़ोनुन काफ पेशकु ता पेशतु कुतु बा दो पेशबुन कुतुबुन दाल ज़बर दा रा ज़बर रा दारा जीम ज़बर जा दाराजा ता दो ज़बर तन दाराजातन क़ाफ ज़ेर क़ी रा ज़बर रा क़ीरा दाल ज़बर दा क़ीरादा ता दो ज़बर तन क़ीरादातन عين ज़बर आ लाम ज़बर ला आला क़ाफ ज़बर क़ा आलाक़ा ता दो ज़ेर तीन आलाक़ातिन सीन ज़बर सा फा ज़बर फा साफ़ा रा ज़बर रा साफ़ारा ता दो ज़ेर तीन साफ़ारातिन शीन ज़बर शा जीम ज़बर जा शाजा रा ज़बर रा शाजारा ता दो पेशतुन शाजारातुन क़ाफ ज़बर क़ा ता ज़बर ता क़ाता रा ज़बर रा क़ातारा ता दो पेशतुन क़ातारातुन
नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक नंबर 6। इसको हिज्जे करके भी पढ़ेंगे और वहाँ भी पढ़ेंगे। नाज़ाला, खलक़, सदक़, यदक, बलग़, तबअ, जअल, फ़अल, नज़र, ज़कर, कसब, इबिल, रसूल, सुहुफ, सुलूस, सुदूस, हुरूम, रुबूअ, हमीद, खतीफ़, मालिकी, ताज़ीदी, ताजीदु, यालीजु, कुतिल, सुइल, कुरिअ, क़मरी, किबरु, हुशिर, अहदन, मरादन, अमलन, हुदन, तुवन, कुरन, मसादिन, सामानिन, सखातिन, गुलालिन, फ़िअतिन, हुनूक़िन, नफ़रुन, समदुन, ग़ضबुन, लዒबुन, उज़ुनुन, कुतुबुन, रजतन, क़िरादतन, अलक़िन, सफ़रतिन, शजरतुन, क़तरतुन करनी है और कोशिश करें इसको अच्छे अंदाज से पढ़ने की। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो।